بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے خط کے بارے میں پڑھا تھا اور خط کا لکھنا اسے ہم نے سیکھا تھا۔ اس میں 4 چیزیں بیان کی تھیں کہ پہلے تو سلام کریں گے خط کے شروع میں، اس کے بعد دیباجہ یعنی جس کو لکھ رہے ہیں اس کا نام، مثلا آپ کہیں اخی العزیز، میرے عزیز بھائی اخی العزیز، یا والدی المحترم، یا استاذی الشفیق، اس کو ہم دیباجہ، یہ دوسرا جز ہے خط کا۔ تیسرے نمبر پر ہم صلب الموضوع یعنی غرض، رسالے کا جو غرض ہے، جس بارے میں آپ نے لکھا ہے، کسی کو آپ نے خوشخبری سنانی ہے، کسی کے آپ نے تیمارداری کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کے حال احوال پوچھنے، تو اس کو ہم صلب الموضوع، جس غرض کے لیے ہم خط کو لکھ رہے ہیں۔ آخر میں ہم نے خاتمہ پڑھا تھا، اور خاتمہ میں ہم نے کہا تھا بلغ تحیاتی، اور آخر میں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں وفی الاخیر ارجو منک الدعاء، آخر میں آپ سے میں دعاؤں کا طلبگار ہوں، خواستگار ہوں، تو اس طرح ہم جملہ آخر میں اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو رسالے کے اجزاء ہیں، اس رسالے کو ہم نے پڑھا تھا، سمجھا تھا، سیکھا تھا۔ آئیے اس کے بارے میں سوال اور جواب یعنی محاورہ اور گفتگو، اس کا بھی بہت زیادہ یہاں پر رول ہے، اس کے بغیر ہم عربی کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہی جملوں کو لے کر سوال اور جواب ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ وہاں پر کیا کیا کام ہوئے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نمبر سوال ہے الی من کتب، الی من، الی کا ترجمہ ہے طرف، من کون، الی من کس کی طرف لکھا ہے، التلمیذ لکھا، کتب التلمیذ تلمیذ نے لکھا، الخطاب خط، خطاب خط کو کہتے ہیں۔ الی من کتب التلمیذ الخطاب، الی من کس کی طرف، کون ہے جس کی طرف لکھا ہے شاگرد نے الخطاب خط کو۔ کتب التلمیذ الخطاب، کتب فعل ہے، التلمیذ فاعل ہے، الخطاب مفعول ہے۔ کتب التلمیذ الخطاب الی زمیلہ، اپنے دوست، الی زمیلی ہی، کس کا دوست، زمیل کا دوست، زمیل، تلمیذ کا دوست زمیل۔ کتب التلمیذ الخطاب الی زمیلہ، زمیل کہتے ہیں صدیق کو، دوست کو۔ این یدرس خالد، خالد کہاں پڑھتا ہے، این کہاں، یدرس خالد، خالد یدرس فی جامعۃ العلوم الاسلامیہ، وہ پڑھتا ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں۔ این یسکن صدیقہ، خالد کا دوست کہاں رہتا ہے، کہاں سکونت پذیر ہے، صدیقہ یسکن فی لاہور، اس کا دوست رہتا ہے لاہور میں۔ ماذا وصف، ماذا کیا، ماذا وصف کیا اس نے صفت بیان کی، فی الخطاب خط میں، خط میں کس چیز کی صفت بیان کی ہے خالد نے۔ اسی طرح آپ ماذا کو استعمال کرنے میں ہرگز نہ ہچکچائیں، کہیں ماذا تریدو، آپ کو کیا چیز چاہیے، ماذا تشربو، آپ کیا پی رہے ہیں، ماذا تأکلو، آپ کیا کھا رہے ہیں، ماذا تکتبو، آپ کیا لکھ رہے ہیں، ماذا فعلتا، آپ نے کیا کام کیا، ماذا کتبتا، آپ نے کیا لکھا، ماذا شربتا، ماضی کے ساتھ بھی لگائیں گے، مضارع کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، یہاں پر ماضی کے ساتھ ہے۔ ماذا وصفا، کیا صفت بیان کی، اگر میں کہوں ماذا تصفو، ماذا تصفو، آپ کیا بیان کرتے ہیں، یا کیفا تصف المدرسہ، کیفا کس طرح آپ وصف کریں گے اپنے مدرسے کی، کیفا تصف المدرسہ۔ وصفا فی الخطاب، خطاب میں اس نے صفت بیان کی، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، جامعۃ العلوم الاسلامیہ جو مدرسہ ہے اس کی صفت بیان کی ہے اس نے۔ کیفا بدأ خطابہ، کیفا کس طرح، کیسے، بدأ یبدأ شروع کیا، بدأ فعل ہے، اس کا ترجمہ ہے شروع کرنا، بدایا کرنا، کسی چیز کو بھی شروع کریں گے آپ بدأ فعل کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر هل بدأت التلاوۃ، هل کیا، بدأت آپ نے شروع کیا، التلاوۃ تلاوت کو، ٹھیک ہے، یا اور بھی لکھ سکتے ہیں هل بدأت الکتابۃ، آپ نے کتابت شروع کی ہے، لکھائی شروع کر دی۔ هل بدأت السفر، کیا آپ نے سفر شروع کیا۔
تو اسی طرح حل بدأ، کیا اس نے شروع کیا خطابہ، کیسے، کیف بدأ، کیسے اس نے سفر یا خطاب شروع کیا، خط شروع کیا۔ تو خط کے شروع میں چونکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور یہ مسنون بھی ہے، بدأ خطابہ، اس نے اپنا خط شروع کیا تھا بالتسمیتی، بسم اللہ سے۔ حل وفا خالد، کیا خالد نے وفا کیا وعدہ، اپنے وعدے کو، خالد نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وفا یوفی، قرآن میں ہے انما یوفی الصابرون، صابرون دنیا میں جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو وعدے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیے ہیں پورے کریں گے۔ وفا یوفی، تو حل وفا، کیا اس نے وفا کیا خالد، خالد نے وعدہ، اپنا کیا ہوا وعدہ۔ نعم، جی ہاں، وفا خالد ما وعدہ، خالد نے وفا کر دیا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ ما کا ترجمہ ہے جو۔ این تقع، کہاں واقع ہے، وقع یقع، وقع فعل ماضی ہے، تقع کیونکہ تقع جامعہ یہاں پر مؤنث ہے اس لیے تقع فعل آیا ہے۔ یقع، یقعان، یقعون، تقع، یہ واحدہ مؤنثہ غائبہ، تو جامعہ مؤنث اس لیے تقع۔ این تقع جامعۃ العلوم الاسلامیہ، کہاں واقع ہے مدرسہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ، تقع واقع ہے فی کراتشی، کراچی میں۔ فی ایت حارۃ، حارۃ یعنی کس کالونی میں، کالونی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو یعنی اس طرح کی جگہ، کراچی میں بہت سارے کالونیاں ہیں، یا اسی طرح سیکٹر وغیرہ سمجھ لیں، یا بنگلوز اوورسیز اس طرح۔ فی ایت حارۃ، حارۃ کا مترادف یا اس کا ہم معنی لفظ ہے منطقۃ، فی ایت منطقۃ تقع الجامعہ، جامعہ کس کالونی میں واقع ہے، تقع فی حارۃ واقع ہے کالونی میں، علامہ بنوری ٹاؤن، کالونی کا نام کیا ہے، علامہ بنوری ٹاؤن ہے۔ حل ہی جامعۃ حکومیۃ، کیا یہ جامعہ حکومیہ ہے، حکومتی سرپرستی، یا آپ سمجھ لیں کہ حکومتی ہے، ادارہ ہے، جامعہ حکومتی ادارہ ہے، لا نہیں، بل ہی جامعۃ اہلیۃ، بلکہ وہ ایسا جامعہ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے ارد گرد کے کالونی میں، انہوں نے اس کو بنایا ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کا جو خرچہ اخراجات ہے پورا کرتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ حل ہی جامعۃ حکومیہ، حکومتی، اس کا جو خرچہ ہے حکومت اٹھاتی ہے حکومت کی طرف سے، لا نہیں، بلکہ ہی جامعۃ اہلیہ، بلکہ وہاں کے لوگوں نے جو وہاں رہتے ہیں انہوں نے جامعہ کو بنایا ہے اور اس کا خرچہ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اب سوال ہے من اسسا، کون، کس نے، من اسسا کس نے بنیاد ڈالی اس مدرسے کی، بنیاد، اسسا اساس رکھنا، اساس بنیاد، کس نے جامعے کی بنیاد رکھی، اسس هذه الجامعۃ، اس جامعے کی بنیاد الشیخ محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ تعالی نے رکھی ہے۔ متى اسست، کب، متى کب، متى تأکلو کب کھاؤ گے، متى تنام کب سو گے، متى تذهب کب جاؤ گے، متى تکتب کب لکھو گے، متى تحفظ کب یاد کرو گے، تحفظ، متى تحفظ کب یاد کرو گے۔ اسی طرح متى اسست کب بنیاد ڈالی گئی اس جامعے کی، اسست هذه الجامعہ، اس جامعے کی بنیاد ڈالی گئی ہے 1374 میں۔ حل الجامعۃ، کیا جامعہ تعلم سکھاتی ہے العلوم العصریہ، یعنی العصریہ کہتے ہیں اسکول کالج میں جو دنیاوی تعلیم، ٹھیک ہے، العصریہ، عصر کہتے ہیں زمانے کو، یعنی دنیاوی تعلیم کیا جامعہ سکھاتی ہے، لا نہیں، بل الجامعہ تعلم، بلکہ جامعہ تعلم سکھاتی ہے العلوم الاسلامیہ والعربیہ، اسلامی علوم اور عربی علوم۔
اس کے بعد ما ہی العلوم العربیہ، عربی علوم کون کون سے ہیں، ما ہی وہ کون سے ہیں؟ العلوم العربیہ تو الادب، ادب ہے، لغہ ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغہ ہے۔ حل یوجد فیہا، کیا جامعے میں، حل یوجد فیہا کیا جامعے میں القسم الثانوی ہے؟ نعم یوجد فیہا القسم الثانوی۔ حل یوجد فیہا القسم العالی، کیا اس میں ایسا ایک شعبہ بھی ہے جس کے حدیث وغیرہ؟ نعم جی ہاں، یوجد فیہا القسم العالی، دورہ حدیث۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ضرور تکرار کریں، اس طرح کے جملے سوالیہ بھی بنائیں اور خط بھی لکھیں۔ جس طرح ہم نے خط سیکھا ہے اس طرح خط ضرور لکھیں تاکہ خط آنا ہمیں سیکھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔